یہ مذاق بند ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ. یہ کھلواڑ بہت ہو گیا. 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے مقدمات بنا لیں گے. یہ مذاق نہیں چلے گا. اور اسی لیے آج جو یہ کانفرنس ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی سن لیں. آپ جو تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز میں باتیں کر رہے ہیں یہ قوم اور ملک ٹیکنیکل جسٹس کو تسلیم نہیں کرے گی. یہ آئین کی روح کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. آپ کا جو فیصلہ بنگلہ چھیننے کا تھا, ہمارا سمبل چھیننے کا تھا, اس نے جمہوریت کا قتل کر دیا تھا. اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں بدترین فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو آپ باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی بات بھی سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھیننا ہی غلط تھا, جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ملا ہوا تھا اور اس نے تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط کی. تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ 13 جج صاحبان جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی مخلوق نشستوں کو بحال کریں گے, کیونکہ آئین کی روح مجروح ہو چکی ہے. اور جب آئین کی روح مجروح ہو جائے تو یہ انفرادی معاہدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہی ڈھانچہ گر جاتا ہے. خدا کا خوف کرو. آپ نے الیکشن مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا فارم 47 کے ذریعے. 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. 17 سیٹیں صرف مسلم لیگ نون نے لی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر ڈاکہ مار کر اس طرح سے عوام کو خائف کر کے اس طرح سے 144 لگا کر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھین کر اس طرح سے تتر پتر کر کے عوام کو سلام ہے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بڑا دو ٹوک کر واضح جو ہے عزم کیا اور انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے ثابت کیا کہ اور وہ سمبل ان کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ بھلے کا ووٹ نہیں تھا. یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا, یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا, یہ پاکستان کو عوام کو مقتدر کرنے کا ووٹ تھا, یہ پاکستان کی نسلوں کو سنوارنے کا ووٹ تھا, یہ پاکستان کو غیرت اور حمیت کے ایک مقام پر پہنچانے کا ووٹ تھا. اور اس میں بھی کہا ہمارا وہ کدھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. شرطوں کو مگر نہیں آتی, ڈاکٹر یاسین سے ہارے ہوئے ہو اور پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے. آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ نے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا, آپ نے مستقل بیٹی کو وزیر اعظم پنجاب بنا دیا. وہ بھائی باقی کے غلام ہیں نا, 25 کروڑ آپ کو آپ کے غلام ہیں نا. آپ کو تو ایک خاندان سے بات کو نظر نہیں آتا. ان کی دور سے دیکھو, ان کے نہ صرف پاناما لیگ کے کس سے شکوا بھی نہیں ہوئے تھے, دبئی لیگ کو ذرا دیکھ لو. ان کی جائیدادیں دولتیں اور زمینیں تو باہر ہیں اور پھر کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں اس ملک کے اندر. او بھائی اپنی ہی جائیداد واپس لے کے آ جاؤ, پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے, IMF کی محتاجی نہیں رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کا ذرا دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت اس نے رندوں والی بات کی تھی. اور اس نے کہا جس وقت کے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ جائے گی ہماری فاقہ بستی ایک دن. یہ غالب کا شعر ہے, لیکن فاقہ بستی آج اس عالم پر پہنچی ہے کہ آپ علامات آپ دیکھیے گا. اور اس سے کیا سمجھتے ہیں, ایک بجٹ جو ہے عوام منظور کرے گی
یہ بجٹ ایک مین کا بجٹ ہے، یہ معاشی قتل ہے یہ عوام کا اور پاکستان کا، یہ گروی رکھا گیا ہے پاکستان کو۔ اور کس سودی نظام کی بات کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم کیفیت جنگ میں جا رہے ہیں، یہ سودی نظام کے ساتھ۔ ہمارا 9.5 ارب ہمارا جو ہے وہ سود کا ہم نے قسط دینی ہے صرف، تو یہ بجٹ کا 52% جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو میں